thousands of FWO employees. To serve the marginalized coastal belt communities of Makran, FWO constructed the 650 in 2008 and has provided commuters a safe and quick route from the hectic interior city of Karachi. FWO has worked for the development of the volatile area of Fata, where infrastructure has been ravaged over the past few years. Construction of 328-kilometer including roads, Tan to Makhin and Tan to Vana has given the neglected area of South Waziristan Agency a new outlook and increase in local employment, easy and safe access to the region. The increased road traffic in Pakistan has highlighted the need for quality bridges, underpasses and flyovers to keep the flow of traffic smooth and manageable. FWO has worked to reduce congestion in major cities of Pakistan, constructing the Karachi Port Trust underpass in 2004 and the Rahimabad flyover in Rawalpindi in 2009. FWO also constructed a $23.68 million Shalimar interchange in Lahore in 2008. It has also constructed a number of integral roads in different cities of the country. Keeping in pace with the structural needs of a growing population, FWO has undertaken major infrastructure development works including roads, sewerage and water supply schemes at a number of places to include National University of Science and Technology, Islamabad, while the port in Balochistan, Defense Housing Authority, Lahore, Karachi, and in the Eastern Industrial Zone, Port Qasim, Karachi. FWO also specializes in construction of airfields and has completed many runways and airstrips across Pakistan, strengthening the aviation sector. In executing projects, FWO remains committed to its motto, striving for excellence, and is proud to cultivate the culture of quality work at no extra cost. FWO faces many challenges, yet its uncompromising attitude has earned it the respect of many clients. Its quality construction and timely completion of projects qualifies it to be the first choice for any client. FWO will continue to set new landmarks for itself and Pakistan. Now, after witnessing the national efforts by a national organization, I'm humbled to put across Few Services for Mankind by THA Karachi.
Now we'd like to invite a person who is like a pacemaker for these projects. Ladies and gentlemen, put your hands together for Director General Frontier Works Organization, Lieutenant General Mohammad Afzal Hilal-e-Imtiaz, Military. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for this gentleman. So please come on stage. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब जनाब लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्ज़ा, कमांडर 5 कोर, मेहमान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह की हैसियत से DHA सिटी कराची में पहले इंटरचेंज की इफ्तिताह की तकरीब में खुश आमदीद कह के अपने लिए फ़ख्र का बायस समझता हूँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आपको पता है कि कराची पाकिस्तान की इक़्तिसादी और माशी शहरग है। कराची की तरक्की दर हकीकत पाकिस्तान की तरक्की है और इसी फार्मूले पे काम करते हुए फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने सूबा सिंध बिलमूम और कराची बिलखसूस पे पूरी तवज्जो दी है और हमने ये कोशिश की है कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम पाकिस्तान में तरक्की का इनकलाब बर्पा करना है, वो कराची के लोगों और सिंध के लोगों के लिए इनका पूरा हिस्सा यहाँ पे दिया जाए। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पिछले चंद सालों में फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दिए हुए काम जो हैं अपने ज़िम्मे लिए, बल्कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपने तई इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करके 3 से 4 बड़े प्रोजेक्ट अपने पैसों से लॉन्च किए हैं और उन प्रोजेक्टों के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताना ज़रूर चाहूँगा। जैसे कि आपको पता होगा कि M9 मोटरवे जो कि सुपर हाईवे से एक मोटरवे में तब्दील की जा रही है, बल्कि हो चुकी है, और इसका कमर्शियल ऑपरेशन डेट इंशाल्लाह 14 जुलाई 2018 है। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 43 अरब रुपए की लागत से बन रहा है और अल्लाह के फजलो करम से फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये 43 अरब रुपए का बंदोबस्त किया है, जिसमें पाकिस्तानी बैंकों के कंसोर्शियम से तकरीबन 27 अरब रुपए और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के 13 अरब रुपए हैं। और ये एक नॉन एक्सेस रोड है जहाँ पे टोलिंग का निज़ाम राइज होगा और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन इस रोड को 25 साल तक न सिर्फ मेंटेन करेगा, बल्कि 10वें और 20वें साल में इसको दोबारा रिहेबिलिटेट किया जाएगा। दूसरा रोड जो कि स्पेसिफिकली सूबा सिंध और कराची के लोगों के लिए किया गया, वो कराची ठट्ठा हाईवे है। ये प्रोजेक्ट भी BOT की एक नई शक्ल के तौर पे किया जा रहा है, जिसको NOT आमतौर पे कहा जाता है। जो लोग थोड़े से इससे वाकिफ़ हैं वो इससे जानते होंगे। इस प्रोजेक्ट में भी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने तमाम का तमाम पैसा उसका बंदोबस्त किया, रोड को मुकम्मल किया और अल्लाह के फजल करम से पिछले दिसंबर से ये रोड जो है रवांदहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि N55 जो पाकिस्तान की मुतबादल शाहराह है, उसके ऊपर
FW نے پچھلے چند سالوں میں تقریباً 350 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے اس کو ڈوئل کیریج وے یا دو رویا سڑک میں کنورٹ کیا ہے. رتو ڈیرو 7 شاہراہ DHA سٹی کی ڈیولپمنٹ، اور سب سے بڑی بات کہ اس وقت FW نے والنٹیئر طور پہ K4 پروجیکٹ جو ہے وہ کرنے کا ذمہ اٹھایا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے K4 میں ارتھ ورک کا کام جو ہے وہ 70% سر انجام دیا جا چکا ہے. اور انشاءاللہ یہ زمین کے معاملات جو ہی حل ہوں گے باقی کا کام سر انجام دے دیا جائے گا. لیکن میں آپ کو یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اسپیسیفکلی اسی پروجیکٹ کے لیے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے ٹرکی سے لائننگ کی مشینیں درآمد کرنے کا ٹھیکہ دیا ہے، جو انشاءاللہ اس سال میں اکتوبر یا نومبر میں پہنچ جائیں گی. وہ اس منصوبے کی اہمیت کو اور بڑھا دیں گی. اس پہ FW تقریباً 1 ارب روپیہ خرچ کر رہا ہے. منصوبے کی فیز 2 جو ہے اس کا ڈیزائننگ کا کام جو ہے آج کل چل رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ کراچی کے لوگوں کو بہت جلد 260 ملین گیلنز پانی پر ڈے نصیب ہوگا. اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اپنے بڑے ادارے جو پاکستان فوج ہے اس کے توسط سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگلی گرمیوں میں آج جیسے حالات نہیں ہوں گے. معزز مہمان گرامی، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ملک کی ترقی میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتا رہا ہے. فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے اپنے بلند حوصلے اور بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کی بنیاد پر بڑے سے بڑے چیلنجز کو مقررہ وقت کے اندر تکمیل پہنچایا ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن آج دنیا کے بہترین کام کرنے والے اداروں میں شامل ہے. اور اس وقت فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن پاکستان کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹوں میں دنیا کے ان ممالک کے جو پاکستان میں مہنگا ترین کام کرتے ہیں آکے ان کے مقابلے میں تقریباً 6 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے. اور FW اگلے 4 سالوں میں پاکستان کے اندر تقریباً 3680 ارب روپے کے مزید منصوبے جاری کرے گا. ان منصوبوں میں 840 میگا واٹ کے 4 ہائیڈل پلانٹ، تقریباً 12 ارب ڈالر کی 2 پائپ لائنیں، جس میں سے ایک پائپ لائن لاہور سے پشاور تک اور دوسری پائپ لائن جس کا ریسنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ FW نے معاہدہ کیا ہے وہ گوادر کاشگر پائپ لائن ہوگی جو سی پیک کی اصل میں روح ہے. یہ پروجیکٹ جو ہے یہ 10 ارب ڈالر کا ہے اور FW آج کل اس پروجیکٹ کے فائنینشیل کلوز کے اوپر کام کر رہا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں دوسرے منصوبے جس میں منڈا ڈیم شامل ہے، FW نے اپنا بڈ وابڈا کو جمع کرا دیا ہے اور انشاءاللہ یہ پروسیس مکمل ہوتے ہی آپ کو منڈا ڈیم کے شروع ہونے کی خوشخبری اسی سال سنائی جائے گی. میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ FW بھاشا ڈیم کو بنانے کے لیے بالکل تیار ہے، چاہے وہ بڈنگ کا پروسیس ہو یا بغیر بڈنگ کے پروسیس کے. FW نے اپنے آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کو پیش کر دیا ہے. میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اور یہ بات ہے DHA سٹی کا انٹرچینج. DHA سٹی آج کل پاکستان کے سب سے جنوبی موٹر وے کے اوپر بنا ہوا ہے
اور یہ موٹر وے جو ہے یہ ایکسیس کنٹرول ہے، اور ڈی ایچ اے سٹی باقی ایک دو اور پروجیکٹس کے علاوہ یہ دوسرا پروجیکٹ ہوگا جس کا اپنا ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج ہوگا، جس پہ آپ کو ٹول کے اوپر اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن 3-4 اور چیزیں کر کے دے رہا ہے ڈی ایچ اے کو، جس میں تقریباً 4 کلومیٹر کی ایکسیس روڈ ہے، کچھ انڈر پاسز ہیں۔ یہ ڈی ایچ اے سٹی یا دوسرے ڈی ایچ ایز اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن میں ایکچولی فرق کوئی نہیں ہے، یہ ایک ہی ادارہ ہے، اور ہم اپنے لوگوں کی جو اس میں رہ رہے ہیں ان کی سہولت کے لیے انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے۔ M9 منصوبے سے جہاں یہ ڈی ایچ اے سٹی براہ راست اس علاقے کو ساتھ کنیکٹ کرے گا، بلکہ یہ یہاں کے لوگوں اور ان لوگوں کو بالخصوص جنہوں نے پہلے ہی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اس کو منافع بخش ہونے میں مدد کرے گا۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس انٹرچینج کے بننے سے نہ صرف گزرگاہ میں سہولت ہوگی بلکہ کراچی سے یہاں کا فاصلہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس منصوبے کی تکمیل کا منصوبہ وقت جو ہے تقریباً 2 سال لگایا گیا تھا،